میں نے ایک بہت ہی سخت قسم کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی۔ میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بھائی تو مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے، جبکہ ابو مجھ پر سختی کرتے تھے۔ میں نے اکثر ابو کو کہتے سنا تھا جب ابو امی سے کہہ رہے ہوتے تھے کہ اگر مدیحہ سے کسی قسم کی کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہم 5 مردوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی، ہم کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہیں گے، اس لیے بیٹی پر لگام ڈالو، جس قدر ممکن ہو سکے اس پر سختی کرو۔ نہ جانے ابو کو یہ کیوں لگتا تھا کہ بیٹیوں کو قابو کرنے کے لیے ان پر سختی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میرے خیال میں تو جب آپ اپنی بیٹیوں کے دوست ہوتے ہیں، انہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ہماری عزت کا خیال رکھنا ہے۔ بیٹی تو ویسے ہی باپ کی خوشی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ خیر ابو کا حکم تھا تو امی کیسے روح گردانی کر سکتی تھیں بھلا۔ امی نے ساری زندگی مجھ پر بہت روک ٹوک کی تھی، کہیں آنے جانے بھی نہیں دیا تھا اور نہ ہی کوئی سہیلی بنانے دی تھی۔ میں اس گھٹن زدہ ماحول سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ مجھے تھوڑی سی روشنی اور تھوڑی سی ہوا چاہیے تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ابو کو اپنے کسی کام سے 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا تھا۔ تب میں بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ میں امی سے بولی اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی بچپن کی سہیلی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ امی نے صاف انکار کر دیا تو میں بولی امی آپ نے ہمیشہ مجھ پر سختی کی ہے، میں اپنی زندگی سے بہت تنگ آ گئی ہوں، دعا کریں کہ مجھے موت آ جائے۔ میری بات سن کر امی ڈر گئی تھیں۔ وہ کہنے لگیں خبردار، جو آج کے بعد تم نے اپنے منہ سے ایسی بات نکالی تو یہ جو تمہارے 4 بھائی ہیں نا، یہ صرف اپنے باپ کے ہیں، جبکہ تم میری بیٹی ہو، تم میری سہیلی ہو، میری روح کا ٹکڑا ہو۔ امی کی باتیں سن کر میں بولی اگر ایسی ہی بات ہے تو پلیز آپ مجھے میری سہیلی کے گھر جانے دیں۔ نہ جانے امی کا دل کیسے پسیج گیا تھا، انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ الماری سے اپنا خوبصورت ترین سوٹ نکال کر پہن لیا تھا۔ میں خوب تیار ہوئی۔ امی نے مجھے پیسے بھی تھما دیے اور تلقین کی تھی کہ اپنا بہت خیال رکھنا۔ میں امی کی بات سن کر مسکرا دی اور گھر سے چلی گئی۔ آج میں کئی سالوں بعد آمنہ کے گھر جا رہی تھی۔ پہلے جب چھوٹی تھی تو 1-2 بار امی کے ساتھ ہی گئی تھی، کیونکہ اس کا گھر بہت دور تھا اور جانے کے لیے بس کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ آج میں نے ضد کی تھی کہ میں تنہا جانا چاہتی ہوں، میں زندگی کو قریب سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ خیر میں بس میں بیٹھ گئی تھی۔ سب کچھ نیا نیا لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے دماغ پر چھائی دھند چھٹ سی گئی ہو اور ایک سکون سا میری رگ و جسم میں سرایت کر گیا ہو۔ جب میں آمنہ کے گھر پہنچی تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ میں اس کے گھر کیسے چلی آئی ہوں۔ وہ کہنے لگی آج تو لگتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے جو تم ہمارے گھر آ گئی ہو۔ میں ہنس کر بولی تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھے کتنی مشکل سے اجازت ملی ہے۔ خیر ہم دونوں سہیلیاں 2 گھنٹے ساتھ بیٹھی تھیں، پھر میں نے اسے جانے کی اجازت مانگی تو اس نے انکار کر دیا اور بولی نہیں میں تمہیں اتنی جلدی نہیں جانے دوں گی، اب اگر تم آ ہی گئی ہو تو میرے ساتھ کچھ وقت گزار لو۔ میں بولی اگر آج وقت پر گھر نہ گئی تو امی مجھے پھر کبھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیں گی۔ آمنہ بولی تم بے فکر رہو۔ یوں ہی کرتے کراتے 4 گھنٹے بیت گئے تھے۔ اب جب فضا میں مغرب کی اذان گونجی تھی تو میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ تب آمنہ بھی پریشان ہو گئی تھی، کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے اتنی دیر ہو گئی۔ میں بولی کوئی بات نہیں۔ آمنہ کہنے لگی میں امی کو تمہارے ساتھ بھیج دیتی ہوں۔ میں نے انکار کر دیا اور بولی نہیں نہیں میں خود سے چلی جاؤں گی، ویسے بھی میں بہت عرصے بعد گھر سے تنہا نکلی ہوں۔ میں ضد کر کے آمنہ کے گھر سے تنہا نکل آئی تھی، مگر اس بات کے متعلق مجھے کہاں علم تھا کہ میرے لیے یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں بس سٹاپ پر کھڑی تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ 2 لڑکے مجھے مسلسل گھور رہے ہیں۔ میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی تو ایسے حالات کا سامنا کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ وہ لڑکے میری گھبراہٹ دیکھ کر محسوس ہو رہے تھے اور چلتے چلتے آ کر میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک بولا کہاں جا رہی ہو اکیلے اکیلے؟ ہمارے ساتھ چلو، تمہارے قدموں میں دنیا جہان کی نعمتیں لا کر رکھ دیں گے۔ وہ دونوں لڑکے کھل کھلا کر ہنسنے لگے تھے۔ میں ان سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ وہ میرے قریب آتے جا رہے تھے۔ تب مجھے بس آتی دکھائی دی تھی اور میری جان میں جان آ گئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ بس رکی تو میں جلدی سے اس میں سوار ہو گئی۔ مجھے لگا کہ اب میری ان لڑکوں سے جان چھوٹ جائے گی، مگر میری جان تب نکلی جب میرے ساتھ ہی وہ لڑکے بھی بس میں سوار ہو گئے تھے۔ اب وہ میرے پاس بیٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تب ایک لڑکا آگے بڑھا۔ وہ غصے سے بولا
تم دونوں کون ہو؟ یہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے؟ وہ دونوں کھل کھلا کر ہنس دیے اور بولے، ابھی تو کچھ نہیں لگتی، مگر بہت جلد ہماری کچھ نہ کچھ لگ جائے گی۔ اس لڑکے نے ان دونوں کو مجھ سے دور کر دیا اور بولا، اگر اب اس لڑکی کے قریب ہونے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر وہ لڑکا پورے راستے میری حفاظت کرتا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ میں اس کے لیے دعا کرتی رہی تھی۔ بس رکی تو وہ لڑکا بھی میرے ساتھ ہی اترا تھا۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی، اسی لیے اس کی بات کو ٹال نہ سکی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا نام ذیشان ہے۔ وہ مجھے میرے گھر کے قریب چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو امی نے مجھے دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ میں بھی روتی جا رہی تھی۔ امی کہنے لگی، تم کہاں رہ گئی تھی؟ میری جان پر بن گئی تھی۔ میں نے روتے روتے امی کو سارا واقعہ سنا دیا تھا۔ امی بہت زیادہ گھبرا گئی تھیں۔ کہنے لگی، اللہ اس لڑکے کا بھلا کرے جس نے ہماری مدد کی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے؟ امی اب اٹھتے بیٹھتے ذیشان کے لیے دعا کرتی رہتی تھیں۔ 2 دن بعد ابو واپس آ گئے تھے۔ میں نے اور امی نے اس واقعے کو ابو اور بھائیوں سے چھپا لیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر ذیشان کا حسن سلوک یاد آتا تھا تو میرے دل میں اس اجنبی کے لیے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ ملاقات ہماری پہلی اور آخری تھی، مگر پھر بھی اسے اپنے دل سے نہیں نکال پائی تھی۔ 1-2 بار تو وہ میرے خواب میں بھی آیا تھا۔ اس کے بعد میں سوچنے لگی تھی کہ کیا ذیشان سے دوبارہ ملنا ممکن ہے؟ میں ایک دن آمنہ کے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی تو میں نے اسے ذیشان کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ میری بات سن کر آمنہ کہنے لگی، تم اس لڑکے کو فیس بک پر تلاش کرنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں مل ہی جائے۔ آمنہ نے مجھے روشنی کی کرن دکھا دی تھی۔ میں بے انتہا پرجوش ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی کال بند کی، فوراً سے امی کے موبائل میں فیس بک انسٹال کی اور اس پر آئی ڈی بنا لی تھی۔ اس کے بعد اب مجھے جب بھی موقع ملتا میں ذیشان نام کے لڑکوں کو سرچ کرنے لگتی تھی۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے تھے۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ سب ممکن نہیں ہے۔ بھلا ایک لڑکے کو محض نام کے ذریعے کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ یہ ناممکن تھا۔ میں ہمت ہارنے ہی لگی تھی کہ ایک دن ذیشان کی تصویر میرے سامنے آ گئی۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ میں نے اسے فیس بک سے تلاش کر ہی لیا تھا۔ میں نے اسے جلدی سے میسج کیا اور اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میری امی آپ کے لیے بہت دعائیں کرتی ہیں۔ اس کا جواب نہیں آیا تھا۔ ٹھیک 2 دن بعد اس نے مجھے جواب دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ تو میرا فرض تھا، میں نے کچھ ایسا بھی نہیں کیا جو بالکل انوکھا ہو۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ فیس بک بہت کم استعمال کرتا ہے۔ اب ہم دونوں ہر روز باتیں کرنے لگے تھے۔ مجھے ذیشان سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے بھی کچھ ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم میرے لیے رشتہ بھیج دو تو وہ کہنے لگا، مجھے علم نہیں ہے کہ تمہارے والدین میرا رشتہ قبول کریں گے بھی یا نہیں، کیونکہ میں ایک درمیانے طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، بہت ہی معمولی سی جاب کرتا ہوں، ابو کا انتقال ہو چکا ہے، میں ہی اپنی والدہ اور چھوٹے بھائی کا کفیل ہوں۔ میں بولی، ذیشان میرے لیے تم ہی بہت ہو، تم میرا رشتہ لے آؤ گے تو میں اپنے گھر والوں کو خود ہی منا لوں گی۔ ذیشان کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ اس کا رشتہ آیا تو ابو نے انکار کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگے، نہیں بھائی، میں ایسے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دوں گا جہاں رزق کی تنگی ہو۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ ابو کو سمجھائیں۔ امی کو میں نے بتا دیا تھا کہ یہی ذیشان ہے جس نے میری عزت بچائی تھی۔ امی نے بھی اپنی پوری کوشش کر کر دیکھ لی تھی، مگر ابو نہیں مانے تھے۔ تب میں نے ابو کے ساتھ بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے ان سے 2 ٹوک کہہ دیا تھا کہ آپ میری شادی اسی جگہ پر کر دیں۔ اگر رزق کی تنگی ہے تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری بات سن کر ابو چونک گئے تھے، ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، تم اس رشتے کی اتنی حمایت کیوں کر رہی ہو؟ بتاؤ مجھے، تم اس لڑکے کو کیسے جانتی ہو؟ میں چپ رہی تھی، مگر ابو جہاں دیدہ انسان تھے، وہ سب سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے پھر بھی رشتے کی مخالفت کی تھی، مگر میں ڈٹ گئی تھی۔ ایک دن میں نے ابو سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے میری شادی اس جگہ نہیں کی تو نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میری بات سن کر ابو ہکا بکا رہ گئے تھے۔ انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ پھر وہ امی کو بھی برا بھلا کہنے لگے کہ تمہاری ناک کے نیچے تمہاری بیٹی گل کھلاتی رہی ہے اور تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے۔ ابو میرے عزائم سے ڈر گئے تھے، اس لیے انہوں نے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی، مگر افسوس اس بات کا تھا کہ میری رخصتی کے وقت انہوں نے میرے سر پر ہاتھ بھی نہیں رکھا تھا۔ وہ بس اتنا بولے تھے، اب ہمارا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ میری آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔
خیر، میں نے دل میں سوچا کہ ابو نے پہلے بھی کون سا مجھے پیار دیا ہے۔ میں اسی میں خوش تھی کہ میری شادی کیسے انسان کے ساتھ ہو رہی ہے جس سے میں محبت کرتی تھی، جو مجھے چاہتا تھا۔ میں رخصت ہو کر ذیشان کے گھر آ گئی تھی، مگر یہ دیکھ کر ذرا گھبرا گئی تھی کہ ذیشان کے گھر کے حالات میری توقع سے بڑھ کر خراب تھے۔ اس کا کمرہ بھی بہت چھوٹا سا تھا، جس میں واجبی سا سامان پڑا تھا، مگر جب ذیشان میرے روبرو آ کر بیٹھا تو مجھے دنیا کے سب غم بھول گئے تھے۔ ذیشان نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، مدیحہ، جب میں نے تمہیں بس میں دیکھا تھا تو تم مجھے بہت اپنی اپنی سی لگی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ یہ ملاقات پہلی اور آخری ہے، اس لیے میں نے اپنے دل سے تمہارا خیال جھٹک دیا تھا۔ لیکن جب تم نے خود فیس بک پر رابطہ کیا تو مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مدیحہ، میں آج بہت خوش ہوں اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے لیے سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ ابھی میرا گھر چھوٹا ہے، میرے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن اگر تم میرا ساتھ دو گی تو یہ مشکل وقت چھٹ جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں مسکرا کر بولی، ذیشان، آپ نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں چھپائی تھی، آپ نے سب کچھ مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا، مگر پھر بھی میں نے آپ کا انتخاب کیا اور آج میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گی۔ ذیشان مسکرانے لگا تھا، پھر اس نے منہ دکھائی میں انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی تھی۔ ہم دونوں ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک ذیشان کو ایک کال آ گئی تھی۔ وہ فون سن کر کچھ پریشان سا ہو گیا تھا، پھر مجھ سے کہنے لگا کہ مدیحہ، مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے، تم پلیز میری امی کے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں بولی، ذیشان، کیا آپ کا کام مجھ سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ ذیشان کے چہرے پر پریشانی ہی پریشانی تھی۔ وہ کہنے لگا، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، تم امی کے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں غصے سے اٹھی اور کپڑے بدل کر اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں بولی، آنٹی، ذیشان کسی کام سے باہر جا رہے ہیں، انہوں نے مجھے آپ کے کمرے میں بھیج دیا ہے۔ میری ساس مسکرا کر بولی، اچھا ٹھیک ہے میری بیٹی، تم میرے کمرے میں سو جاؤ۔ میں چپ چاپ بستر پر لیٹ گئی تھی، میرا دل بہت بوجھل ہو گیا تھا۔ میں ذیشان کی خاطر اپنے باپ کو ناراض کر کے آئی تھی اور وہ شادی کی پہلی رات ہی مجھے چھوڑ کر اپنے کام سے چلا گیا تھا۔ میں بہت زیادہ افسردہ تھی۔ صبح جب اٹھی تو ذیشان گھر میں ہی تھا۔ میں نے اسے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ذیشان نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی، تب کہیں جا کر میرے دل سے اداسی ختم ہوئی تھی۔ ذیشان کے گھر کا ماحول بہت اچھا سا تھا، وہ اپنی والدہ کے سامنے مجھ سے ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ میرا دیور بھی مجھے بھابھی بھابھی کہتے نہیں تھک رہا تھا۔ مجھے امی کی بہت یاد آ رہی تھی، بھری دنیا میں امی کے سوا میرا تھا ہی کون۔ ابو تو امی سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے، میرے بھائی بھی بالکل ابو پر ہی گئے تھے، ایسے میں ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کا سہارا بنی ہوئی تھیں۔ خیر، مجھے یقین تھا کہ ذیشان کے سنگ میری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ رات ہوئی تو ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ذیشان بھی میرے پیچھے ہی آ گیا تھا، وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے، مگر پھر سے ذیشان کو ایک فون کال آ گئی تھی جسے سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ اب ذیشان سے زیادہ پریشان میں ہو گئی تھی کہ کہیں پھر سے وہ مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلے جائیں گے۔ میں دم سادے بیٹھی ہوئی تھی، تب ذیشان کہنے لگے، مدیحہ، تم میری امی کے کمرے میں چلی جاؤ، مجھے کام ہے۔ میں غصے سے بولی، ذیشان، میری شادی آپ کے ساتھ ہوئی ہے، آپ کی امی کے ساتھ نہیں، جو آپ یہ سب کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میری بات سن کر ذیشان ہنس دیا اور بولا، مدیحہ، تم نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہر مشکل میں میرا ساتھ دو گی، تم تو 2 دن میں ہی ہمت ہار گئی ہو۔ میں غصے سے بولی، ذیشان، مجھے سچ سچ بتائیں، آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ ذیشان کہنے لگا، تم بلا وجہ مجھ پر شک مت کرو، میں بہت زیادہ مجبوری میں تمہیں چھوڑ کر جاتا ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں خود کو کتنا بے بس محسوس کرتا ہوں۔ ذیشان نے مجھے زبردستی ہی اپنی والدہ کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ آج تو میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ ذیشان کے سنگ زندگی پیار محبت سے گزر جائے گی، مگر وہ بھی اب عجیب سا لگنے لگا تھا۔ بھلا ایسا کون سا دولہا ہوگا جو اپنی نئی نویلی دلہن کو اپنی والدہ کے کمرے میں بھیج کر خود کام سے چلا جاتا ہوگا؟ یہ سب باتیں میرے اعصاب پر سوار ہو گئی تھیں، اسی وجہ سے میری ہڈیوں میں بھی درد رہنے لگا تھا۔ آج سے قبل تو مجھے کبھی ایسا درد محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں تو ایک ہٹی کٹی چست سی لڑکی تھی۔ میں نے اکثر امی کے منہ سے سنا تھا، وہ یوں کہا کرتی تھیں کہ کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے جسم سے ساری توانائی چوس لیتی ہیں۔
میں بھی سمجھ گئی تھی کہ ذیشان کا یہ رویہ میرے اندر سے میری جان چوس رہا ہے۔ خیر میں نے محسوس کیا تھا کہ اب میری ساس بہت خوش رہنے لگی تھی، بلکہ اگر یہ کہوں کہ وہ پہلے سے زیادہ جوان نظر آتی تھی تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ تب میرے دل میں خیال آتا کہ کیا پتہ میری ساس ذیشان کی شادی کسی اور لڑکی سے کرنا چاہتی ہوں، اور اب جب ذیشان مجھے ہر رات اپنی والدہ کے کمرے میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو انہیں دلی تسکین ملتی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بات کی تہ تک جا کر ہی رہوں گی، مگر مجھے ساری حقیقت سے آگاہ کرتا بھی کون؟ میں نے اپنی ساس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی مگر پھر سر جھٹک دیا تھا۔ تب میرے ذہن میں میرے چھوٹے دیور کا خیال آیا تھا۔ وہ بھی چھوٹا تھا، اس کو باتوں میں لا کر کچھ بھی پوچھا جا سکتا تھا۔ ایک دن میری ساس محلے میں نکلی تھی، تب میں اور میرا دیور ہی گھر میں موجود تھے۔ اکرم صحن میں بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اکرم کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ بتانے لگا کہ کل سائنس کا ٹیسٹ ہے۔ ماسٹر صاحب نے بولا ہے کہ جس بچے کے نمبر 80 سے کم آئیں گے تو اسے مرغا بنا کر اس کی پٹائی کریں گے۔ ڈر لگ رہا ہے، اسی لیے آج اپنا کرکٹ میچ چھوڑ کر پڑھنے بیٹھا ہوں۔ میں اکرم کی معصومانہ سی بات پر مسکرا دیتی، پھر بولی اکرم ایک بات تو بتاؤ، کیا ذیشان کی پہلے منگنی ہو چکی تھی؟ وہ میری بات سن کر کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔ کہنے لگا بھابھی مجھے تو اس بات پر یقین نہیں آتا کہ آپ اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود ذیشان بھائی سے شادی کرنے پر راضی کیسے ہو گئی ہیں؟ ابو کے انتقال کے بعد ہمارے گھر میں بہت زیادہ غربت ہو گئی تھی۔ سارے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں۔ امی نے ایک دو گھروں میں ذیشان بھائی کا رشتہ مانگا تھا مگر انکار ہو گیا۔ امی بھی بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھیں کہ اب کیا ہوگا۔ پھر ایک دن ذیشان بھائی نے امی سے کہا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں، اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کا رشتہ مانگنا ہے۔ امی بہت زیادہ مایوس تھیں۔ وہ کہنے لگی ذیشان میں تو رشتہ مانگ لوں گی مگر آگے سے انکار ہو جائے گا۔ تب بھائی بولے نہیں اس بار انکار نہیں ہوگا، اور پھر دیکھ لیں بھائی کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ امی نے آپ کا رشتہ مانگ لیا اور انکار نہیں ہوا۔ امی بہت زیادہ خوش تھیں اور پھر آپ ہمارے گھر آ گئیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ پھر اکرم سے بولی تم پڑھائی کرو، میں بھی ایک دو کام نپٹا لوں۔ میں اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی اور سوچنے لگی تھی کہ اگر یہ سب کچھ اتنا ہی سیدھا سادہ سا ہے تو پھر مجھے ذیشان ہر رات چھوڑ کر کہاں چلے جاتے ہیں؟ میری اور ذیشان کی شادی کے 2 ہفتے ہو گئے تھے اور وہ ہر رات مجھے اپنی والدہ کے کمرے میں چھوڑ کر خود کہیں باہر چلے جاتے تھے۔ اب تو مجھے اس بات کا شک ہونے لگا تھا کہ کہیں ذیشان نے خفیہ طور پر دوسری شادی تو نہیں کی ہوئی۔ اعصاب شکن تھی۔ مجھے ہر رات اپنی ساس کے کمرے میں جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا مگر میری مجبوری تھی۔ اب میں بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ میری ہڈیوں میں شدید درد رہنے لگا تھا، یہاں تک کہ میں بستر سے لگ گئی تھی، جبکہ میری ساس پہلے سے زیادہ جوان لگتی تھیں مگر اب تو وہ بالکل ہی جوان ہو گئی تھیں۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا تھا۔ اب تو ذیشان بھی میرے لیے بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ ایک دن میرے پورے جسم میں بہت زیادہ درد تھا۔ ذیشان کام سے آیا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی ذیشان مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، میرے پورے جسم میں بہت درد ہے، مجھ سے درد برداشت نہیں ہو رہا۔ ذیشان سوچ میں پڑ گیا اور بولا اس چیز کا علاج تو شاید ڈاکٹر کے پاس بھی نہ ہو، رکو میں امی سے پوچھتا ہوں۔ ذیشان اپنی والدہ کے کمرے میں چلا گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پڑیا تھی۔ ذیشان کہنے لگا تم یہ پھکی کھا لو، اس سے تمہاری ہڈیوں کا درد چلا جائے گا۔ ذیشان کی اس حرکت پر مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پڑیا پکڑ کر نیچے پھینک دی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں نے ذیشان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی میں نے آپ کی ایک اچھائی دیکھ کر یہ سوچ لیا تھا کہ شاید آپ کوئی بہت ہی اچھے انسان ہوں گے، مجھے آپ سے محبت ہو گئی تو لگنے لگا کہ شاید آپ بھی مجھے چاہتے ہوں گے، اس لیے آپ کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر آج مجھے لگ رہا ہے میرا یہ فیصلہ بالکل غلط تھا۔ ذیشان مجھے آپ کے ساتھ مزید نہیں رہنا، آپ مجھے طلاق دے دیں۔ میری بات سن کر ذیشان ہکا بکا رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا تم اتنی جلدی میرا ساتھ چھوڑ جاؤ گی؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے تھے جبکہ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ شاید میرے رونے کی آواز کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ تبھی میرا چھوٹا دیور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کیا بات ہے بھابھی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں روتے ہوئے بولی میری ہڈیوں میں بہت درد ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے والا کوئی نہیں ہے۔ تب اکرم بولا بھابھی امی ٹھیک نہیں کر رہی، وہ خود تو جوان ہوتی جا رہی ہیں اور آپ کو بوڑھا کر دیا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر چونک گئی تھی اور بولی تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اکرم کہنے لگا
میں نے پہلے سوچا تھا کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو وہی سب کروں گا جو امی آپ کے ساتھ کرتی ہیں۔ دیکھا نا وہ کتنی جوان ہو گئی ہیں، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کو اس چیز سے اتنی تکلیف ہوگی۔ میں تو کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا۔ میں بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ایک دم سے گھبرا کر اٹھ گیا اور میرے پاس سے چلا گیا۔ اب مجھے کامل یقین ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ اس سب کے پیچھے میری ساس کا ہی ہاتھ تھا۔ اس حقیقت سے مجھے صرف میرا دیور ہی آگاہ کر سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس راز سے تو پردہ ہٹا کر ہی رہوں گی، مگر میں دیور سے ساری حقیقت کیسے پوچھتی؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر خیال آیا کہ وہ تو ایک معصوم سا بچہ ہے، اگر اس کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار کروں گی تو اس کا دل پسیج جائے گا۔ اس لیے اب میں ہر روز اپنے دیور کو اپنے پاس بلاتی اور رونے لگتی کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے۔ ایک دن میں نے اسے چاکلیٹ دی اور اس سے بولی، مجھے بتاؤ تمہاری امی میرے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ اکرم نے جو بات مجھے بتائی اس نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میرا تو دماغ پھٹنے لگا تھا۔ اب میں ذیشان کی واپسی کی منتظر تھی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا میں پھٹ پڑی تھی۔ میں بولی، ذیشان آپ سے تو اچھا اکرم ہے جس نے مجھ پر ترس کھایا اور اپنی والدہ کی ساری حقیقت مجھے بتا دی، جبکہ آپ نے تو مجھے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ذیشان میری بات سن کر بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، مجھے معاف کر دو مدیحہ، میں بہت زیادہ مجبور تھا۔ تم جانتی ہو نا، انسان ہر کام اپنی مجبوری کے تحت ہی کرتا ہے۔ دراصل ابو کے انتقال کے بعد ہم پر بہت زیادہ غربت چھا گئی تھی۔ سب رشتہ داروں نے ہم سے منہ موڑ لیا تھا۔ تب امی کہنے لگیں کہ میرے ابو حکیم تھے، ان کے پاس ایک ایسا عمل تھا جس سے بوڑھا جوان اور جوان بوڑھا ہو جاتا تھا۔ اگر میں یہ نسخہ بازاروں میں بیچوں گی تو ہماری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ میں حیران ہوا اور بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہی دنوں میں نے امی سے کہا کہ میرا رشتہ تمہارے لیے مانگ لیں۔ امی کہنے لگیں، ایک شرط پر ایسا کروں گی، اگر تم اپنی بیوی پر مجھے یہ نسخہ آزمانے دو گے۔ میں تمہیں کسی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے امی کی ہر بات مان لی، کیونکہ مجھے علم تھا کہ دنیا میں ایسا کوئی نسخہ موجود ہی نہیں ہے جس سے یہ کمال ہو جائے۔ امی نے کہا تھا کہ شادی کے پہلے مہینے تمہاری بیوی میرے کمرے میں سوئے گی، اور میں نے ان کی یہ بات مان لی تھی۔ میں رونے لگی اور بولی، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب کیا ہوگا؟ تب ذیشان نے اپنی امی سے 2 ٹوک بات کی تھی۔ وہ کہنے لگا، امی آپ یہ سب بند کر دیں، میری بیوی کو ٹھیک کر دیں، نہیں تو میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ میری ساس کہنے لگی، مجھے بھی اپنی بہو کی تکلیف کا احساس ہے، اس لیے سوچ لیا ہے کہ آج کے بعد یہ حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ میں یہ نسخہ ہی سمندر برد کر دوں گی، اللہ نے روزی دینی ہوگی تو دے دے گا۔ اب میری ساس مجھے ہر روز ایک پھکی کھانے کو دیتی ہے، جس سے میری ہڈیوں کا درد ختم ہو گیا ہے اور میں پہلے سے بہتر محسوس کرنے لگی ہوں۔ میں نے اپنی ساس اور شوہر کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ وہ برے لوگ نہیں تھے، انہیں بس حالات نے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شکر ہے کہ وہ رائے راست پر آ چکے ہیں۔ مجھے ابو نے بھی معاف کر دیا ہے اور اب سب کچھ بہتر ہو گیا ہے۔